بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کی سرپرستی میں قطر اقتصادی فورم نے بلومبرگ کے تعاون سے ایک ورچوئل اجلاس کا اہتمام کیا ہے جو 21 جون سے 23 جون تک جاری رہے گا۔ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے قریب 2 بسوں میں کیے گئے دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 246 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,16,944 ہو گئی ہے۔ اور شام کے شمالی شہر عفرین میں آج توپ خانے سے کیے گئے 2 حملوں میں میڈیکل سٹاف کے 2 اہلکاروں سمیت کم از کم 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں قطر اقتصادی فورم نے بلومبرگ کے تعاون سے ایک ورچوئل اجلاس کا اہتمام کیا ہے جو 21 جون سے 23 جون تک جاری رہے گا۔ اجلاس میں دنیا کے مالیات، معاشیات، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، توانائی، تعلیم، کھیل اور ماحولیات کے شعبوں کے ماہرین اور ڈیسیژن میکرز یعنی فیصلہ ساز شرکت کریں گے۔ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مغربی علاقے میں 2 بسوں میں کیے گئے دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ انسانی امداد کے جذبے کے تحت قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے یمن کے اندر جاری خانہ جنگی اور سیلابوں سے اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد کی مدد اور انہیں پناہ دینے کے ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت متاثرین کو رہائشی مکانات دیے جائیں گے جن پر $210 ملین لاگت آئے گی، اور یہ 3 ماہ کے اندر مکمل ہو جائیں گے۔ ادھر شام کے شمالی علاقے میں قطر چیریٹی اور اس کے پارٹنرز کے ایک مشترکہ پروجیکٹ کے تحت وہاں پر موجود پناہ گزین خاندانوں کے 600 طلبہ اور طالبات نے رواں سال 2021 کے اپنے سالانہ امتحانات خوش اسلوبی سے دے دیے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو قطر چیریٹی نے ان شامی بچوں کے لیے شروع کیا ہے جو گزشتہ سال 2020 کے آخر تک اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکے تھے۔ شام کے 2 شمالی علاقوں میں تقریباً 1200 طلبہ اور طالبات اس پروجیکٹ سے مستفید ہوئے ہیں۔ لبنان کی نگران حکومت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع زینا عقار نے لبنان کے بحران کے دوران قطر کی جانب سے فوری امداد کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق بیروت کی بندرگاہ پر دھماکے کے بعد لبنان کے عوام کی مدد کے لیے قطر ایئر ویز کے کارگو ہوائی جہازوں کے ذریعے فوری طور پر امدادی سامان روانہ کیا گیا تھا۔ قطر کے اخبار الشرق کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں زینا عقار نے مختلف اوقات میں قطر کی جانب سے امداد فراہم کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ قطر کے ساتھ لبنان کے تعلقات انتہائی مضبوط ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 117 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 72 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 45 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت نے کرونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 246 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,16,944 ہو گئی ہے۔ اب جبکہ قطر کے اندر کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے، مزید ممالک نے قطر سے آنے والے ان مسافروں کو داخلے کی اجازت دے دی ہے جنہوں نے کووڈ-19 کی ویکسینز لگوا لی ہیں۔ ان مسافروں کو
ہوٹل کوارنٹین کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ جارجیا کی حکومت نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ قطری شہریوں اور یہاں پر مقیم غیر ملکی باشندوں کو اب آن ارائیول ویزا جاری کیا جائے گا۔ اس بات کا انکشاف دوحہ میں جارجیا کے سفیر نکولاس ویلی نے قطر براڈ کاسٹنگ سروس QBS کو دیے گئے انٹرویو میں کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس سال کسی بھی غیر ملکی عازمین کو حج ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکومت نے سعودی شہریوں اور وہاں پر مقیم غیر ملکی رہائشیوں پر بھی حج ادا کرنے پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال زیادہ سے زیادہ 60,000 لوگوں کو حج کا فریضہ ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سعودی حکومت نے یہ فیصلہ عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حج ادا کرنے کے خواہش مند لوگوں کو لیے ضروری ہے کہ وہ دائمی بیماریوں سے پاک ہوں اور وہ کووڈ-19 ویکسینز کی ڈوزز لے چکے ہوں۔ اس کے علاوہ ان کی عمریں 18 اور 65 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ ترکی کے حمایت یافتہ جنگجوؤں اور ایک امدادی گروپ کے زیر کنٹرول شام کے شمالی شہر عفرین میں آج توپ خانے سے کیے گئے 2 حملوں میں میڈیکل سٹاف کے 2 اہلکاروں سمیت کم از کم 13 افراد ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی نے شام کے شہری دفاع کے ذرائع سے بتایا ہے کہ پہلا حملہ ایک رہائشی علاقے پر ہوا، جبکہ دوسرے حملے میں اشفا ہاسپٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ ترکی نے ان حملوں کی مذمت کی ہے اور ان کا الزام ترکی کے اندر کرد علیحدگی پسند گروپ کردستان ورکرز پارٹی PKK پر عائد کیا ہے۔ یاد رہے کہ ترکی کے علاوہ امریکہ اور یورپی یونین نے PKK کو ایک دہشت گرد گروپ قرار دے رکھا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں ایک 15 سالہ فلسطینی اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے شہید اور متعدد دیگر افراد زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ اسرائیل کی مقبوضہ عرب علاقے میں یہودیوں کی آبادکاری کے خلاف فلسطینیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کے دوران انہوں نے ٹائر جلائے اور اسرائیلی فورسز پر پتھراؤ کیا، جس کے جواب میں اسرائیلی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی اور گولیاں برسائیں۔ یاد رہے کہ حال ہی میں اسرائیلی فوج اور حماس تحریک کے درمیان 11 روز تک جاری رہنے والی جھڑپوں کے دوران اسرائیل نے غزہ پر بمباری کی تھی، جبکہ حماس تحریک اور دیگر مسلح گروپوں نے اسرائیلی سرزمین پر 4,000 سے زیادہ راکٹ برسائے تھے۔ ان جھڑپوں میں 250 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں اکثریت فلسطینیوں کی تھی۔ افغانستان میں طالبان جنگجوؤں نے ملک کے مغربی حصے میں سرکاری فوج کے ساتھ جھڑپوں کے بعد 2 علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان نے ایک مرتبہ پھر افغانستان میں موجود تمام غیر ملکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی افواج کو کسی بھی طریقے سے افغانستان میں باقی رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایران کے جوہری معاہدے کو دوبارہ فعال بنانے کے لیے ویانا میں مذاکرات کا چھٹا دور شروع ہو گیا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے شرکاء ایران کے ساتھ سن 2015 میں کیے گئے جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے لیے کوشش کریں گے۔ ادھر ایران کی حکومت کے اعلیٰ مذاکرات کار عباس موراکجی کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے حوالے سے اب بھی چند بنیادی اختلافات اور مسائل کا حل کرنا باقی ہے۔ انہوں نے واشنگٹن حکومت کی جانب سے ایران پر عائد کردہ پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں اقتصادی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ چین نے G7 کے ملکوں کے رہنماؤں کو خبردار کیا ہے کہ وہ دن گئے جب چھوٹے ممالک کا ایک گروپ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتا تھا۔ یہ بات لندن میں چین کے سفارت خانے کے ترجمان نے کہی ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب G7 سربراہ اجلاس میں امریکہ سمیت دیگر عالمی سربراہوں نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ترقی پذیر ملکوں میں چین کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کا مقابلہ کرنے کی غرض سے G7 کے ممبر ممالک عالمی سطح پر انفراسٹرکچر کی تعمیر پر سرمایہ لگائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ مغربی طاقتوں کو فوری طور پر چین کے خلاف اتحاد مضبوط کرنا چاہیے۔ اور بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں روہنگیا مہاجرین کا کیمپ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مہاجرین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ کیمپ میں آگ لگ گئی تھی، کوئی فرد جاں بحق نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی زیادہ زخمی ہوا ہے۔
सन 2018 के बाद कैंप में आग लगने का ये दूसरा वाकया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुख्तलिफ शहरों के अंदर कैंपों में तकरीबन 40,000 रोहिंग्या मुसलमान महाजरीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।